بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں وہ باتیں عرض کی تھی کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ یا خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی تھی جو ہمارے تصورات میں روزے کی بربادی کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ اسلام نے ان کے متعلق ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اب روزہ مکمل کس وقت ہوتا ہے اور کس طریقے سے اسے افطار کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لو۔ پہلے دور میں تو ممکن تھا کہ انسان کے لیے کوئی غلط فہمی کا شائبہ ہوتا کہ شاید غروب ہوا ہے یا نہیں۔ اب تو انسان کی پاکٹ میں جو چھوٹا سا موبائل ہے، اس پہ یہ آپشن موجود ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ قدرتی طور پہ آپ کو سورج کس وقت کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ طلوع ہوگا، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ غروب ہوگا۔ تو یہ اب کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اب بھی چونکہ وہ مختلف ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، تو امام صاحب نے اگر آج سے 1000 سال پہلے یہ کہہ دیا کہ احتیاط کرو، جب سورج غروب ہو جائے تو کچھ منٹ انتظار کرو، تو اب چونکہ ہم مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے فرقے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں لیتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، ادھر سورج غروب ہو تو فوراً ہی افطاری کر لینی چاہیے، نہ کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ کچھ منٹوں کے بعد ہم جا کے کریں گے تاکہ احتیاط ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب ایسا کریں گے تو خیر ختم ہو جائے گی، وہ خیر باقی نہیں رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پہ دوس اور داندری کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جلدی کھول لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات دکھلائی گئی کہ جو لوگ وقت سے پہلی افطاری کرتے ہیں، فرشتے ان کا منہ چیر رہے تھے۔ وقت سے پہلے افطاری کرنا یہ ہماری سیاسی مجلسوں میں ہوتا ہے کہ وہاں افطاری کے لیے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جیسے کئی سالوں سے بھوکے ہیں، اور حتیٰ کہ نہ سورج غروب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، ایسے جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دونوں باتوں نے احتیاط کا حکم دیا۔ نہ تو انسان سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر سکتا ہے، نہ سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کر کے کرے، بلکہ ادھر سورج غروب ہو ادھر فوراً ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم سوچتے ہیں ہماری مسجد میں اذان ہوگی تو تب کریں گے۔ دیکھیں کوئی یہ بات نہیں، بعض اوقات مؤذن ہی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اپنا ٹائم کا اندازہ رکھنا چاہیے، جب وہ ٹائم آ جائے ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ تو افطاری کے لیے عمومی طور پہ کیلنڈروں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت
وَبِكَ آمَنْتُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ یہ دعا بالکل غلط ہے، اس میں دو کلمات ایسے ہیں جو اپنے پاس سے ڈالے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ وَبِكَ آمَنْتُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ یہ ایڈ کیے ہوئے لفظ ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اتنا ہے اللہم انی لک صمت علی رزقک افطر، وگرنہ اس سے بہتر دعا دوسری ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں، افطار کرنے کے بعد جب کھا یا پی لیں تو پھر آپ یہ پڑھتے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کیا مطلب؟ ذہب الظما پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ افطار کرنے کے بعد کرتے تھے۔ عمومی طور پہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم بجائے اس بات کے کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے روزے کو افطار کریں، ہم فوراً یہ کہتے ہیں اللہم لک صمت علی رزقک افطر، حالانکہ یہ دعا بعد میں پڑھیں یا دوسری دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے آغاز بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو روزہ کس سے افطار کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آج کل موبائل پہ ایک میسیج آتا ہے کہ فلاں ایک ہفتہ کھجور سے، ایک ہفتہ پانی سے، ایک ہفتہ نمک سے، یہ سب فضول بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افطاری کھجور، آپ کو تر کھجور ملتی تو تر کھجور سے کرتے، وگرنہ خشک کھجور جسے ہم چھوہارا کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ افطار کرتے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے ساتھ کرتے، لیکن اگر آپ جس طرح ہمارے معاشرے میں لسی ہے اور اسی طرح سردائی ہے، دودھ سوڈا ہے اور اس طرح کی مشروبات جو ہم پیتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنی افطاری کا آغاز کھجور کے ساتھ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔ تو افطاری یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ حکامات یہ بات کہتے ہیں سارا دن پیاس اور بھوک کی وجہ سے انسان کی انتڑیاں، اس کا معدہ، ہر چیز خشک اور گرم ہوئی ہوتی ہے، اس لیے فوری طور پہ سخت ٹھنڈی چیز نہیں لینی چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ روزہ افطار ہو گیا، تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کب ہے؟ جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کرتا ہے تو اسے ایک خوشی ملتی ہے، اور دوسرا جب عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت اللہ اس روزے کا اسے اجر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہاں ایک اہم بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ نے اپنی امت کو حکم بھی دیا کہ افطاری کے وقت اب دعا کیا کرو۔ دعا کیا کرنی ہے؟ جو آپ کی حاجت ہے، اور اگر کوئی بھی حاجت نہیں تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اللہ سے معافی طلب کرے۔ تو یہ افطاری سے
جو چند گھڑیاں ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، ہمیں باہم گفتگو میں ضائع نہیں کرنی چاہیے اور یا فضول نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی زندگی کی خطاؤں کی معافی کے لیے بے شمار ہماری حاجتیں ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، تو اس لیے یہ افطاری کے وقت بہترین وقت ہے دعا کا۔ اس وقت انسان کو اس وقت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کے حضور، بلکہ یہ ایک ایسا وقت بھی ہے جب پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے گلے کے اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبو تمہارے انسانوں کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ کو مسک سے زیادہ، کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ انسان نے سارا دن اپنے رب کے لیے کھانا اور پینا چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، تو اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے۔ ایسے وقت میں دعا کی ہوئی اللہ رد نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزے کے کچھ مسائل تھے، اس معاملے میں یہ بات عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان جو احکام و مسائل ہیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ میں اسی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ میں جتنا مرضی بھی بتا دوں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں، جو میں کرنا چاہیے تھی نہیں کر پاتا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات کسی بھی وقت ہو تو انشاءاللہ میں خادم حاضر ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ فرضی روزوں کے متعلق گزارشات تھی جو آپ کے سامنے کی۔ کچھ ایسے روزے ہیں جو نفلی ہیں، وہ فرض تو نہیں، ان کا رکھے تو ثواب ملتا ہے اور نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کب کب رکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔